الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کے 10 درجات بلند کیے جائیں گے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، کئی بار سنی ہے، مگر میں اس کا ایک ایکسپیکٹ بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کا ایک اور پس منظر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو 10 نیکیاں بڑھنا ہے اور 10 گناہوں کا کم ہونا ہے، اٹس ناٹ آرڈنری ریوارڈ، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کو پہلے سمجھنا ہوگا قرآن پاک سے کہ نیکی اور گناہ یہ دونوں کس قدر ہماری لائف میں امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ قاریہ میں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ تو من مانتے چین میں جنت کی نعمتوں میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ فَأُمُّهُ هَاوِیَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِیَہ نَارٌ حَامِیَةٌ۔ قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ میں چلا جائے گا۔ اب اس کی انٹرپریٹیشن احادیث میں ملتی ہے کہ یہ ہوگا کیا، یہ اسکیل لگایا جائے گا، یہ میزان والا واقعہ کیا ہے؟ تو نبی پاک فرماتے ہیں ایسا بھی ہوگا کہ کسی شخص کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، یا کسی کا ایک گناہ زیادہ ہوگا اور وہ مارا مارا پھرے گا، اپنی ماں کے پاس جائے گا، والد کے پاس جائے گا، دوستوں کے پاس جائے گا کہ یا تو نیکی دے دو یا گناہ لے لو۔ یہ بیلنس شیٹ اچھی کرنی ضروری ہوگی۔ آج دنیا میں ہم لوگ کہتے ہیں نا کسی کی بیلنس شیٹ آؤٹ ہو جائے کہ یار اس کے لینے کم ہیں اور دینے زیادہ ہیں، یہ تو ڈیفالٹر ہو گیا ہے۔ بٹ دیر از اے سولوشن ان دس دنیا، یہاں تو ابھی بھی سولوشن ہے۔ کسی کی بیلنس شیٹ آؤٹ ہو جائے تو لون لے کر، دوستوں سے مدد لے کر بندہ بیل آؤٹ ہو جاتا ہے۔ آن دا ڈے آف ججمنٹ دیر ول بی نوبڈی ٹو بیل آؤٹ یو سوائے رسول پاک علیہ السلام کے، اور کوئی نہیں ہوگا جس کے ذریعے ہم اپنا یہ بیلنس شیٹ کور کر لیں۔ اب ذرا امیجن کرو کہ قیامت کے دن کوئی ایسا شخص ہو جس کے 2-4 گناہ زیادہ ہیں اور 2-4 ہی نیکیاں کم ہیں۔ قرآن نے تو فارمولہ دے دیا، اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تبھی جنت میں جائے گا، ہلکا ہوا تو گیا۔ اب ہمیں تو ابھی سے پتا ہے ہماری نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں۔ ہر گزرنے والا دن نیکیوں کا میٹر کم چل رہا ہوتا ہے، گناہ زیادہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو قیامت کے دن پھر کیسے بیلنس شیٹ بیلنس ہوگی؟ ادھر تو لون لے کر بندہ کہتا ہے چلو یار تھوڑے سالوں بعد کور کر لوں گا، ادھر تو دین اینڈ دیر فیصلہ ہے نا۔ اب اس کا مطلب کوئی ایسا مجھے عمل چاہیے جو نیکیاں بڑھا دے اور گناہ کم کر دے۔ پوائنٹ سمجھ رہے ہو کہ گناہوں کا پلڑا ہلکا کرے اور نیکیوں کا پلڑا بھاری کرے۔ اب دوبارہ حدیث سنو، میرے آقا فرماتے جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ کم کر دیے جاتے ہیں۔ اٹ مینز میزان عمل کا جو بیلنس ہے نا، اگر میں درود پاک کو پکڑ لوں اور اس کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دوں تو جو غلطیاں ہو گئی ہیں میرے رب کی رحمت سے وہ گناہ کم ہوتے جائیں گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ درود پاک کس قدر کمال کا وظیفہ ہے۔ تو فضول باتوں سے بچیے اور جتنا ہو سکے کثرت سے درود پاک پڑھیے۔ ہمارا موبائل فون، ہماری سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز، ہماری دوستوں کی گیدرنگ بہت سارا دن کا ٹائم ہم سے لے جاتی ہے۔ تھوڑا سا اس سے ٹائم نکالیے تلاوت کے لیے، درود کے لیے، ذکر الہی کے لیے، کلمہ پاک کے لیے۔ اب ایک چپتا ہوا سوال ہے، اگر میں یہ پوچھوں کہ ہم میں سے کون کون چاہتا ہے کہ مرتے وقت میری زبان پر کلمہ پاک ہو؟ سبھی چاہتے ہیں۔ آخری جملہ کلمہ پاک۔ آج کتنی بار کلمہ پاک پڑھا؟ پورے ہفتے میں کتنی بار پڑھا ہے؟ چلو یہ پورا مہینہ ربیع الاول کا گزرا، کتنی بار کلمہ پڑھا؟ مرتے وقت زبان پر کلمہ چاہیے، زندگی میں نہیں پڑھنا ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا افضل الذکر، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پڑھنے کا ٹائم نہیں یار، جو چیز زبان پر زندگی میں لاتے نہیں مرتے وقت آپ چاہیے، تو اپنی زبان کو کلمے کا عادی بنائے نا، تاکہ جب سکرات کا عالم ہو، جب زبانیں بھاری ہوں تو میری زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔
زبان پر مشکل وقت میں نکلتا وہی ہے جس کی زبان عادی ہوتی ہے. ہم کلمہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں, ٹائم ہی نہیں ہے, یہ ہماری روٹین میں ہی نہیں ہے. تو کم از کم دن میں ایک تسبیح کلمے کی پڑھیں, 2-3 تسبیح درود پاک کی پڑھ لیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. یہ وظائف اپنے ساتھ رکھا کرو تاکہ یہ جنت کے درخت لگتے رہیں. آپ کو پتہ ہے حدیث میں آیا کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. چلو خزانہ لوٹ لیا کرو, تھوڑی جنت کی کیاری سے پیارے پیارے پھول چن لیا کرو. اتنا ٹائم ہے ہمارے پاس ہے, کبھی دیکھا ہم نے کتنے گھنٹے کتنے مطلب وقت ہم اپنا موبائل پہ گزار لیتے ہیں. تو ایسا نہ کریں, تھوڑا سا ان چیزوں سے بچیں اور ذکر الہی میں, تلاوت میں, اچھی چیزوں میں اپنا وقت صرف کریں. مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ عبد القادر جیلانی سیدی غوث اعظم کی تو کیا شان ہے, آپ ولیوں کے سردار ہیں اور سبحان اللہ آپ اس مرتبے پر فائز ہیں کہ علماء کہتے ہیں اگر آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے. اس قدر بڑا مرتبہ ہے آپ کا. کچھ اولیاء کرام جو ہے نا, ان کی سیرت کو اگر آپ پڑھیں نا تو ان کئی ایسے اولیاء ہیں کہ جن کی سیرت میں, جن کی لائف میں کوئی ٹرننگ پوائنٹ آیا, ایسا موقع آیا کہ انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے وہ توبہ ایسے قبول فرمائی اور ان کو اتنا بڑا درجہ دیا کہ وہ اولیاء کرام میں شامل ہو گئے اور بڑے درجے پر پہنچے. بہت سارے اولیاء کرام, حضرت فضیل بن عیاض ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ پہلے ڈاکو تھے, توبہ کی, سچی توبہ کی, اللہ نے ولی بنا دیا. حبیب عجبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سے پہلے سود خور تھے, سچی توبہ کی, اللہ نے ولایت دے دی. اور آگے چلیں, حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی آتا ہے, پہلوان تھے, توبہ کی, ولایت کی طرف آ گئے. شیخ خود معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ, خواجہ غریب نواز, آپ ایک نوجوان تھے, 5 چکی اور باغ ملا تھا وراثت میں, پیسے والے تھے, مگر ادب کیا ایک بزرگ کا. آپ کے پاس وہ بزرگ آئے, آپ نے ان کی خیر خواہی کی, ان کی خدمت کی. شیخ ابراہیم قندوزی آئے تھے, ان کے اپنے جھولی سے ایک ٹکڑا نکال کر کھلایا. کیا ٹکڑا کھلایا کہ دل کی دنیا ہی بدل کر دی, غریب نواز بنا دیا. تو یہ کئی بزرگوں کی لائف کو اگر آپ پڑھیں تو دیر واز سم ٹرننگ پوائنٹ ان دیئر لائف, اور اس وجہ سے وہ اللہ کے ولی بن گئے. یہاں ایک اور خوبصورت نقطہ بیان کر دوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں, میرا رب جب چاہے مجھے بھی ولی بنا سکتا ہے. ہاں ہیں تو ہم بھی برے نا, لیکن مایوس نہیں ہونا ہے. اگر اللہ نے چاہا, کیا پتہ کون سی مقبولیت کی گھڑی ہو, کون سی کسی بزرگ کی نظر پڑ جائے. خواجہ معین الدین چشتی, خواجہ معین الدین کیسے بنے, با ادب تھے نا, بزرگوں کا ادب کیا. تو یہ بھی یاد رہنا ہے کہ زندگی بھر با ادب رہو, بزرگوں کا ادب کرتے رہو, ان کی نگاہوں میں رہو. کسی ولی کی نگاہ پڑ گئی تو کیا پتہ تمہیں بھی اللہ اپنا ولی بنا لے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر. اب میرے پیر و مرشد کا شعر سنو جو آپ نے ایک دعا کی ہے نا, ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آتا ہے, میں اور اللہ کا ولی, ارے پڑھو تو صحیح. اللہ نے جب چاہا تو کس کو ولی, حضرت بشر حافی شرابی تھے, ہیں اللہ کے نام کی تعظیم کی, اللہ نے کیسا ولی بنا دیا کہ ان کی تعظیم میں پھر چوپائے زمین پر جو ہے وہ راستوں میں گندگی نہیں کرتے تھے. اللہ جسے چاہے نواز دے. پیر و مرشد کیا دعا کرتے ہیں, ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں. کیا معلوم آج ہی دعا کسی کے حق میں قبول ہو جائے. تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے, تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے, میرے غوث کا واسطہ یا الہی, میرے پیر کا واسطہ یا الہی. تو مانگتے رہا کریں اللہ سے, میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. ہاں وہ جسے چاہے اپنی ولایت عطا فرما دے. اچھا پھر لیکن شیخ عبد القادر جیلانی سیدی غوث اعظم و عظیم ہستی ہیں کہ آپ چوزن ون تھے, آپ مادرزاد ولی ہیں, بلکہ آپ کو تو ولادت سے پہلے ہی سلیکٹ کر لیا گیا تھا. سبحان اللہ, یہ اللہ کی شان ہے, اللہ جسے چاہے عطا فرمائے. تو 2 چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں, واقعات ایسے ہیں جو آپ نے کئی بار سنے ہوں گے, مگر کہتے ہیں نا کہ بزرگوں کی باتیں جتنی بار سنیں سیکھنے کو ملتا ہے, محبت بڑھتی ہے. مگر میں یہاں اس کے ذریعے کچھ باتیں, کچھ مدری پھول بیان کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1, بغداد شریف میں ایک نوجوان تھا اور اس نے دیکھا کہ ایک نہر میں ایک سیب تیر رہا ہے. بھوک لگی تھی, سیب اٹھایا اور کھا لیا, اور اس کے بعد خیال آیا کہ یہ تو میں نے کسی کا حق لے لیا ہے, مجھے تو معافی مانگنی چاہیے. تلاش کرتے کرتے ایک باغ میں پہنچے, دیکھا سیب کا باغ تھا. مالک سے کہا حضرت معاف کر دیں, آپ کے باغ کا سیب کھا لیا میں نے.
ایسے تو معاف نہیں کروں گا۔ کیسے معاف کریں؟ کہ 2 شرطیں ہیں۔ کیا شرطیں ہیں؟ پہلی شرط یہ کہ میرے باغ کی رکھوالی کرنی ہوگی، مزدوری کرنی ہوگی۔ ٹھیک، ایک سیب کا حق بخشوانے کے لیے باغ کے مزدور بن گئے، پانی دینے والے بن گئے۔ آج کا کوئی بندہ ہوتا کہتا ہے کہ تو معافی مانگنے آیا ہوں، نہیں دینی تو نہیں دو، میں جا رہا ہوں واپس۔ کہ نہیں، جتنا بھی ٹائم تھا انہوں نے محنت کی، مزدوری کی، پانی دیا۔ جب وہ ٹائم پورا ہوا تو کہا حضرت اب تو معاف کر دے گا۔ اب دوسری شرط ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی، اور سنو میری بیٹی اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، بول بھی نہیں سکتی ہے۔ بتاؤ اتنے سارے نوجوان بیٹھے ہیں، اتنی ساری کیٹیگریز بیان کر دی جائیں تو کون ہے جو شادی کرے گا؟ مگر خوف خدا دیکھو، کہتے پھر معاف کر دیں گے، کہ پھر معاف کر دیں گے۔ نکاح کیا، اپنے کمرے میں گئے، ڈر کے واپس آ گئے۔ کہتے ہیں حضرت غلطی ہو گئی لگتا ہے آپ کو، اندر جو خاتون ہیں وہ تو بول بھی سکتی ہیں، دیکھ بھی سکتی ہیں، سن بھی سکتی ہیں، خوبصورت نوجوان دوشیزہ ہے، اور آپ نے تو کہا تھا آپ کی بیٹی معذور ہے۔ مسکرانے لگے کہ بیٹا میں نے اس لیے کہا تھا وہ اندھی ہے کہ میری بیٹی نے کبھی حرام دیکھا نہیں ہے، بہری اس لیے ہے کہ کبھی حرام سنا نہیں ہے، گونگی اس لیے کبھی حرام بولا نہیں ہے، لنگڑی اس لیے کبھی غیر بے پردہ باہر نکلی نہیں ہے۔ میری بیٹی بڑی نیک ہے، مگر مجھے اس نیک بیٹی کے لیے ایک اچھا رشتہ چاہیے تھا۔ جب تم پہلی بار میرے پاس آئے سیب کا حق بخشوانے میں، سمجھ گیا تم نوجوان اللہ کا خوف رکھنے والے ہو، تو میں نے تو ایک اور امتحان تمہارا لیا، تم نے اتنے مہینے مزدوری بھی کر لی ایک سیب کے لیے۔ میں سمجھ گیا تم بہترین چوائس ہو میری بچی کے لیے۔ بیٹا وہی تمہاری وائف ہے، جاؤ انجوائے کرو اپنی لائف کو، اچھے طریقے سے رہو، وہی